زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے انسان کو جو کچھ بھی دیا سب اللہ کی عطا ہے۔ ہمارے پاس مال ہو، ہماری عزت ہو، ہمارا کوئی عہدہ ہے، بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اس کے مجازی اور عارضی مالک ہیں، اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے، مال بھی اللہ کا ہے، اللہ اگر یہ مطالبہ کرتے کہ آپ کو خود کھانے کی اجازت نہیں ہے، بندے پھر بھی مجبور تھے اس کو ماننے کے لیے، اس کی جو حاکم اعلیٰ ہے اس کا حکم ماننا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا آپ اگر 1,00,000 روپیہ کماتے ہو، آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، تو لاکھ میں سے 97,500 آپ ہی کو، صرف سال میں ایک مرتبہ لاکھ میں سے 2,500 نکالو، وہ بھی اللہ کو نہیں کھانا، اللہ بے نیاز، اللہ احد اللہ الصمد، اللہ اکیلا ہے بے نیاز، کھانے کی ضرورت نہیں۔ کس کو دے دو؟ اپنے بھائی کو دے دو اگر وہ محتاج ہے، اپنی بہن کو دے دو اگر وہ محتاج ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنی پھوپھی کو دے دو، خالہ کو دے دو اگر وہ محتاج ہے، کسی بھی ضرورت مند کو دے دو۔ ہاں، سید حضرات کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں چونکہ ان کا حضور کے ساتھ نسبی تعلق ہے، حضور خود بھی صدقے کا مال نہیں لیتے تھے، سادات کو بھی نہیں لینا ہے۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ والدین کو تو اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تب تو ان پہ خرچ کرنا آپ پر لازم نہیں، لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے تو اپنے اصل مال سے ان پہ خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کیوں دو گے؟ اپنی اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نیچے تک، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، ان کا خرچہ آپ پر ویسے ہی لازم ہے، زکوٰۃ کیوں دو گے؟ اور اگر بالغ ہیں تو ان پر خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، وہ اپنا الگ سے کر سکتے ہیں، دو گے؟ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اسی طرح مالدار جو خود زکوٰۃ والا ہے صاحب نصاب، اس کو نہیں دے سکتے، اور سادات سید حضرات کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ہر ضرورت مند مسلمان کو جس کے اندر جو خود صاحب نصاب نہیں، اس کو زکوٰۃ دی سکتے ہیں۔ اب وہ کتنی ہو؟ اللہ کہتے ہیں لاکھ میں سے 97.5 آپ کا، 2,500 دے دو۔ کتنا آسان! اگر سارے مالدار لوگ اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں، معاشرے میں کوئی غریب آپ کو نہیں ملے گا، معاشرے میں کوئی ایسی غریب بچی جس کی عزت کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں کہ وہ بیچاریاں اپنی ضرورت سامنے رکھتے ہیں اور سامنے والے لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ان کو کچھ چیزیں دے کر کے ان کے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ امت کے اندر رائج ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ غریبوں کی عزتیں کیوں داء پر لگی؟ جب اہل ایمان نے، صاحب ثروت لوگوں نے زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیا تو امت کے غریب سڑکوں پہ آئے اور ان کی کمزوریوں کو دیکھ کر ان کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، حالانکہ ان کی عزتیں محفوظ ہونی چاہیے تھیں، ان کی عزتیں وہ پاکیزہ کردار تھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کپواڑہ کے ایک واقعے میں سناتا رہتا ہوں، گزشتہ سال بھی سنایا تھا۔ یہاں کی ایک عورت اپنی جوان بچی کو ایک دکان پہ لے کر کے جاتی ہے اور اس کی ضرورت کا سامان خریدتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ پیسے لاؤ، وہ ماں کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے پھر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے میری اس بچی کو لے لو۔ سوال یہ ہے، کیا یہ مسلمان معاشرے کی عورت نہیں ہے؟ کیا اس کی عزت اس لائق نہیں ہے کہ اس کی حفاظت ہو؟ لیکن کس چیز نے اس کو، ماں کو، اپنے بچی کی عصمت کا سودا کرنے پر مجبور کیا؟ جب امت کے صاحب ثروت اور مالدار لوگوں نے زکاتیں نکالنا چھوڑ دیا اور غریبوں کی فکر چھوڑ دی، ہاں رسمی نیازوں پر سال میں 60,000 خرچ کریں گے دکھانے کے لیے، لک وننس لوگوں کے لیے کیا، شادیوں میں لاکھوں خرچ کریں گے، اس طرح کی یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کی شادیوں کو کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر میں آپ کی اپنی بچی کی جب شادی نہ ہو، باپ پریشان رہتا ہے، میری بالغ بچی گھر میں ہے۔ ان غریب عورتوں کا سوچو، ان بچیوں کا جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر جب وہ مالدار کی باراتیں سجی ہوئی سڑکوں پہ پیسہ خرچ ہوا دیکھتی ہیں، ان کے دل میں ارمان آتا ہے کاش اللہ ہم مر گئی ہوتی، اور ان کے باپ سوچتے کاش میں کسی ٹرک کے نیچے آ کے تباہ ہو جاتا، آج میری بچیاں اس منظر کو دیکھیں گے، ان کے دل پر آرے چلیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ امت میں تفریق، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی غریب آتا، آپ پہلے اپنے گھروں میں پیغام بھیجتے، کچھ ہے اس کو دے دو، اگر ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا صحابہ سے تشکیل فرماتے، صحابہ کون اس ایمان والے کی ضرورت پورا کرے گا، اور پھر صحابہ خود ایسے قربانی دینے والے، حالانکہ وہ فاقہ مست لوگ تھے۔ ایک موقع پر حضور کے ایک مہمان آئے، آپ نے اپنے گھر بندے کو بھیجا، اطلاع ملی کہ آج گھر میں کچھ نہیں ہے، بس آج اللہ پر بھروسہ ہے اور پانی وانی پی کے گزارا کریں گے۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کھانا کھلائیں، بھوکا آدمی تھا۔ انہوں نے کہا، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لیتا ہوں، اپنے گھر لے گیا، وہاں گھر میں 2 دن سے آلریڈی فاقہ تھا، کچھ ہلکی سی روٹی تھی اپنے بچوں کے لیے۔ ان صحابی نے کہا حضور کا مہمان ہے،
اس کو بھوکا نہیں رکھنا ہے. بیوی سے کہا تم ایسا کرو, تم اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا, اور پھر تم چراغ درست کرنے کے بہانے جو ہی کھانا نکالو گے چراغ بجھا دینا. ہم دونوں میاں بیوی اس طرح منہ ہلاتے رہیں گے اندھیرے میں, گویا اس کو محسوس ہوگا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں, بس اس کو پتہ نہیں چلے گا مہمان, حضور کا مہمان شکم سیر ہو کر نکلے گا. چنانچہ ایسا ہی کیا. اللہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. چنانچہ صبح کا وقت ہو گیا, اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی, یؤثرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ. اے نبی, کچھ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی ضرورت کے باوجود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے کی ضرورت پر نچھاور ہو جاتے ہیں. ایسے بندے ہمیں پسند ہیں. قرآن نے ان صحابہ کی تعریف کی. یہ سب مقام ملتا ہے جب ایمان والا اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھ. یہ مسلمان کا مزاج تھا, اپنی ضرورت پوری کرو لیکن دوسرے کو نہ بھولو, خاص طور پہ امت کے کمزوروں کو. اللہ قادر ہے, اللہ نے امتحان میں آپ کو ڈالا ہوا ہے. جو اللہ آپ کو مالدار بنا سکتا ہے وہ اس بھیک مانگنے والے کو بھی بنا سکتا تھا. رب نے فرق کیوں رکھا ہے؟ آپ کو مال دے کر آزمایا جا رہا ہے, اس کو غربت میں ڈال کے آزمایا جا رہا ہے. اللہ اس کو بھی پرکھتے ہیں کہ خدا سے ناراض تو نہیں ہوگا, ایمان تو نہیں چھوڑ جائے گا, اور آپ کو بھی پرکھتے ہیں کہ میری عطا اور نعمت میں تم میرے حق کا خیال رکھو گے نہیں رکھو گے. اس لیے حضرات, زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا عظیم حکم ہے. اس کو امت نے اس میں لاپرواہی شروع کر دی ہے. حالانکہ اب تو معاشرہ ایسا کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ کی بات کرتے بھی شرماتے ہیں. کیوں؟ یہ ناراض ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندے, قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ والزکاۃ. اللہ کا پیغام سناؤ. جس کے دل میں ایمان ہوگا, جس کے دل میں احساس ہوگا, جس کے دل میں ضمیر زندہ ہوگا, جس کو احساس ہے کہ میں خدا کے سامنے پیش ہونے والا ہوں, وہ قرآن کی بات سننے کے بعد غور کرے گا. اور جس کا دل مر چکا ہو, جس کے دل زنگ آلود ہو گیا ہے, وہ نہ سنے, وہ نہ سمجھے. ان قریب اس کو موت سمجھائے گی, ان قریب اس کو آخرت کا منظر سمجھائے گا. قرآن نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز بھی قائم کرو, زکوٰۃ بھی دو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Fazil Qasmi, famous scholar.